اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم منطق المظفر بحث دلالت الفصل الثانی. کون سی فصل ہے؟ فصل ثانی ہے، جس میں ہم بات کریں گے الدلالہ کی. یہاں جزء الاول ہے اور جزء الاول کی فصل ثانی ہے. صحیح ہے. اب دیکھیے دلالت میں جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں، یہاں ایک سوال لکھ لیجئے. جب مباحث الفاظ کو اتنی اہمیت تھی، جب مباحث الفاظ کی اتنی اہمیت تھی، سوال لکھیے جب مباحث الفاظ کی اتنی اہمیت تھی جیسا کہ بیان کیا گیا، تو پھر کیوں دلالت کی بحث کو مقدم کیا ہے؟ کیوں دلالت کی بحث کو مقدم کیا ہے؟ جواب لکھیے. دلالت کی بحث کو مقدم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اس کی قسموں کی شناخت ہو جائے. اس کی قسموں کی شناخت ہو جائے. اور ہم جان لیں کہ کون سی قسم مباحث الفاظ میں داخل ہوگی. الفاظ کی بحث میں داخل ہوگی. کون سی قسم الفاظ کی بحث میں داخل ہوگی؟ اسی لیے ہم بیان کریں گے کہ دلالت یا تو عقلی یا طبعی کہ دلالت یا تو عقلی یا طبیعی یا وضعی ہوتی ہے. اور طبیعی یا وضعی ہوتی ہے. ہاں، اور وضعی یا تو لفظی ہوتی ہے یا غیر لفظی. اور محل بحث
دلالت وضعیہ لفظیہ مطابقیہ ہے فقط. دلالت وضعیہ لفظیہ مطابقیہ ہے فقط. لفظیہ مطابقیہ. لیکن تضمنیہ اور التزامیہ یہ محل بحث سے خارج ہیں. تضمنیہ اور التزامیہ یہ محل بحث سے خارج ہیں کیونکہ ان کا استعمال حدود اور رسوم میں نہیں ہوتا ہے. محل بحث سے خارج ہیں کیونکہ ان کا استعمال حدود اور رسوم میں نہیں ہوتا. یعنی حد تام و حد تام و ناقص، رسم تام اور ناقص اس میں نہیں ہوتا ہے. ان کا استعمال حدود اور رسوم میں نہیں ہوتا ہے. اب یہ اگر کوئی سوال آپ سے کر لے کر کو کہ جب الفاظ کو اتنی زیادہ اہمیت حاصل ہے جیسا کہ مصنف نے کہا ہے تو پھر دلالت کیوں لے کے آئے ہیں؟ پہلے کس کی بحث آنی چاہیے؟ لفظ کی بحث آنی چاہیے. تو ہم نے کیا کہا تاکہ ہم دلالت کی قسمیں بیان کر دیں اور یہ جان لیں کہ کس قسم پر کون سی قسم کیا ہے ہماری موضوع بحث رہے گی. تو واضح ہوا کون سی قسم رہے گی موضوع بحث؟ کون سی؟ دلالت نہ عقلیہ رہے گی، نہ طبعیہ، نہ عقلیہ نہ طبعیہ، بلکہ کون سی رہے گی؟ وضعیہ. اور وضعیہ میں کون سی؟ لفظیہ. صحیح ہے. لفظیہ میں بھی کون سی؟ مطابقیہ ہے نا. آ جائیے تعریف الدلالہ. اور بھی کچھ لکھوا دیں؟ چلے گا اتنا؟ نہ چلیے دیکھیے. کہہ رہے مولانا اذا سمعت طرقۃ بابک. مولانا اذا سمعت اگر جب تم نے سنا طرقۃ بابک اپنے دروازے کی کھٹکھٹاہٹ. طرقہ کہیں گے کھٹکھٹانے کو. ينتقل ذہنک الى ان شخصا على الباب يدعوك. ٹھیک ہے. لا شک جملے اعتراضیہ ہیں. ينتقل ذہنک صحیح ہے. تو ذہنک کا اعراب کیا ہو جائے گا مولانا رضی صاحب؟ اذا سمعت طرقۃ بابک ينتقل ذہنک الى ان شخصا على الباب يدعوك. تو یہاں ذہنک کا اعراب کیا ہے؟ کیوں اتنا سوچ رہے ہیں؟ کیا ہے بیٹا؟ ذہنوں کا اعراب کیا ہے؟ فاعل ہے. ینتقلو فعل ہے کہ نہیں ہے؟ فعل مضارع دکھ رہا ہے. ہاں تو ذہنوں کیا ہو جائے گا؟ فاعل. اسی لیے مرفوع ہے. ذہنوں کا نون پہ ضمہ کیوں آ رہا ہے؟ اس کے فاعلیت کی بنیاد پر. الی ان شخصا الی ان شخصا علی الباب یدعوک. یدعوک میں کاف کا اعراب کیا مولانا شاہد صاحب؟ مفعول ہے آقا. آپ کی رائے کیا ہے شاہد صاحب؟
مفعول ہے یدعو کا، صحیح ہے کہ لا شک کا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، الا ان شخصا علی الباب کے دروازے پر ایک آدمی یدعو کا آپ کو دعوت دے رہا ہے، پکار رہا ہے، ولیس ذالک اور ایسا نہیں ہے، الا لان هذه الطرقۃ کشفت عن وجود شخص یدعوک، اور ایسا کیوں ہوا مولانا؟ اس لیے کہ ایک شخص لأن هذه الطرقۃ یہ کھٹکھٹاہٹ کشفت عن وجود شخص اس نے پتہ لگایا کسی شخص کے موجود ہونے کا، یدعو کا جو آپ کو کیا کر رہا ہے؟ بلا رہا ہے، وَإِن شِئْتَ قُلْتَ اور چاہے تو اس کو ایسے کہہ دیں، انہا دلت علی وجودہ، انہا کی ہاں کہاں جائے گی؟ یا ان الطرقۃ، صحیح ہے، ان الطرقۃ کہ بے شک کھٹکھٹاہٹ نے دلت علی وجودہ دلالت کی ہے وجود شخص، صحیح ہے، اس شخص کے وجود پر۔ نہیں سمجھ میں آیا راضی تمہیں؟ اذن طرقۃ الباب دال، تو پھر کیا جان لیجئے کہ جو دروازے کی کھٹکھٹاہٹ ہے وہ کیا ہے؟ دال ہے، ووجود الشخص الداعی اور جو بلا رہا ہے وہ آدمی کیا ہوا؟ مدلول، وهذه الصفۃ التي حصلت للطرقہ کیا کہلائے گی؟ دلالات، صحیح ہے، کھٹکھٹانے سے کسی شخص کے وجود پر دلالت کیا کہلائے گی؟ دلالت کہلائے گی، کہ آپ کا ذہن کھٹکھٹانے سے کسی شخص کے وجود کی طرف منتقل ہو رہا ہے، یہی کیا ہے؟ اس عمل کو کیا کہا جائے گا؟ دلالت کہا جائے گا۔ وَهَكَذَا كُلُّ شَيْءٍ اِذَا عَلِمْتَ بِوُجُودِهِ، وہ اسی طرح سے ہر شے اِذَا عَلِمْتَ بِوُجُودِهِ جب تم جانو گے اس کے وجود کے بارے میں، فَيَنْتَقِلُ ذِهْنُكَ مِنْهُ إِلَى وُجُودِ شَيْءٍ آخر، تو پھر اس کی وجہ سے آپ کا ذہن منتقل ہو کسی اور شے کی جانب، کسی اور وجود کی جانب، نسمیہ دالا والشیء الاخر مدلولا، تو جس کی وجہ جو پہلا علم ہے وہ کیا کہلائے گا؟ دال کہلائے گا، اور اس کی وجہ سے جو دوسری چیز کا علم ہوا ہے وہ کیا کہلائے گا؟ مدلول۔ وَهَذِهِ الصِّفَةُ الَّتِي حَصَلَتْ لَهُ دَلَالَةٌ، اور اس کو یعنی پہلی والی شے کو جو یہ صفت حاصل ہوئی کہ اس کی وجہ سے ہمیں کسی دوسری شے کا علم ہوا، اس عمل کو کیا کہیں گے؟ دلالت کہیں گے۔ فَيَتَّضِحُ مِنْ ذَلِكَ، تو اس بات سے واضح ہوتا ہے، أَنَّ الدَّلَالَةَ هِيَ كَوْنُ الشَّيْءِ بِحَالَةٍ کہ ہر کسی چیز کا اس حالت میں ہونا کہ اذا علمت بوجودہ کہ اگر اس شے کے وجود کا علم ہو جائے، انتقل ذہنک الی وجود شیء آخر، تو آپ کا ذہن منتقل ہو جاتا ہے کسی دوسری شے کے وجود پر، صحیح ہے، اور اسی عمل کو کیا کہیں گے؟ دلالت کہیں گے، کہ آپ کو ایک وجود کا علم ہو اور اس وجود کے علم سے آپ کا ذہن کہیں اور منتقل ہو جائے، اس عمل کو کیا کہا جائے گا؟ دلالت کہا جائے گا۔ اقسام الدلالہ انشاءاللہ کل آئے گا، والحمدللہ رب العالمین۔